Assalamu alaikum. Students, today we will start the next chapter, The Man Who Was a Hospital, written by Jerome K. Jerome. And it's a very amusing and interesting essay, and it has a lot of humor in it. So you are definitely going to enjoy this chapter very much. The writer Jerome K. Jerome was an English novelist and playwright, and he was a famous humorist. इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे और ह्यूमरिस्ट थे. ह्यूमरिस्ट कहते हैं मिज़ाह निगार को. एंड ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14 ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, and then he worked as a railway clerk, an actor, a journalist. He is best known for his comic travelogue Three Men in a Boat. تو کامک ٹریولوگ جو ہے اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ان کو شہرت ملی. ٹریولوگ کہتے ہیں سفر نامے کو. تو سفر نامے کا نام تھا تھری مین ان اے بوٹ. اٹ از ون آف دا فنیسٹ انگلش ناول. دی بیک گراؤنڈ آف دس ناول تھری مین ان اے بوٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز the chapter in your course, The Man in a Hospital, is taken from this novel. It is an extract from this novel. ٹھیک ہے, تو اس ناول میں سے لیا گیا, جس کی وجہ سے اس ناول کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس ناول میں کیا ہوتا ہے کہ 3 فرینڈس ہوتے ہیں, جارج, ہارس اینڈ جیروم. جیروم جو کہ رائٹر ہیں. تو دے ڈسکس دیئر ہیلتھ پرابلمس. دے ور سفرنگ فرام ہائپوکونڈریا. تو وہ اپنے ہیلتھ پرابلمس ڈسکس کرتے ہیں اور تینوں جو ہے ہائپوکونڈریا کا شکار ہوتے ہیں. تو ہائپوکونڈریا ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں کہ ایک انسان جو اپنی ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس اور اینکشیس ہو جاتا ہے, اپنی صحت کے متعلق بلا وجہ پریشان ہوتا ہے. تو وہ ہائپوکونڈریا کا شکار تھے. ونس دے ریئلائز دیٹ دے ور سفرنگ فرام اوور ورک اینڈ نیڈ ہالیڈیز, اینڈ دے وینٹ ٹو اے 3 days بوٹنگ ٹرپ ٹو ریور ٹیمس. تو ایک دفعہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام کا برڈن زیادہ ہو گیا ہے, تو انہیں جو ہے سیر کے لیے نکلنا چاہیے. تو وہ 3 دن کے ٹرپ میں جو ہے ریور ٹیمس کی طرف چل پڑتے ہیں. تو پھر جو ہے وہاں پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے ہیلتھ پرابلمس کو. تو یہ جو چیپٹر ہے یہاں سے ہی اس کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ رائٹر جو ہے اپنی ہیلتھ پرابلمس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. تو اس چیپٹر میں یہاں سے یہ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے کہ دا رائٹر ٹول دیٹ ہز لیور واز آؤٹ آف آرڈر, کہ ایک دفعہ اس کا جو جگر تھا وہ خراب تھا. اور اسے کیسے پتہ چلا تھا؟ بیکاز ہی ریڈ پیٹنٹ لیور پل سرکولر. اس نے ایک رجسٹرڈ میڈیسن کا جو ایک سرکولر پڑھا جس میں کہ وہ اس بیماری کے سمٹمس مینشن کیے ہوئے تھے. تو آفٹر ریڈنگ دیٹ سمٹمس آف دا ڈیزیز ہی فاؤنڈ دیٹ ہز لیور واز آؤٹ آف آرڈر. تو ان سمٹمس کو پڑھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ بھی سارے سمٹمس, ساری علامات, سمٹمس کہتے ہیں علامات, اس کے اندر موجود ہیں اور اس بیماری کا وہ شکار ہے. تو پھر اس کے بعد ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہی وینٹ ٹو دا برٹش میوزیم. تو برٹش میوزیم میں جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ جو ہے ایک بک وہاں پہ پڑھتا ہے, بیکاز ہی واز سفرنگ فرام سلائٹ ایلمنٹ آف ہے فیور. تو اسے جو ہے ایک معمولی سی جو بیماری ہوتی ہے ہے فیور, ایک قسم کا فیور ہوتا ہے, اور اس کی جو ہے سمٹمس پڑھنے کے لیے وہاں سے ایک وہ بک لیتا ہے. اور اس بک کے اندر اے ٹو زی ساری ڈیزیزز جو ہیں وہ مینشن ہوتی ہیں, ان کے سمٹمس مینشن ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی اس بیماری کے سمٹمس پڑھنے کے بعد جو ہے ویسے ہی اس کے پیج ٹرن کرنا شروع کر دیتا ہے, اور بگین ٹو انڈولنٹلی اسٹڈی اباؤٹ ویریس ڈیزیزز. اور لیزیلی جو ہے, انڈولنٹلی کہتے ہیں لیزیلی, تو اس کو ایسے ہی وہ پیج پلٹنا شروع کر دیتا ہے اور جو باقی ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کے بارے میں وہ اسٹڈی کرتا ہے اور ان کے پری مانیٹری سمٹمس جب وہ دیکھتا ہے. پری مانیٹری سمٹمس کہتے ہیں جو کہ انیشیل سمٹمس ہوتے ہیں, اس کے ابتدائی علامات کسی بھی بیماری کی. تو ان کو جب وہ پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھی وہ ساری بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں, اے ٹو زی ساری بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں. جیسے کہ وہ ٹائیفائڈ فیور کے بارے میں پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ بیماری تو اسے 2-3 مہینوں سے لاحق ہوئی ہے. اور پھر وہ سینٹ ویٹس ڈانس جو کہ ایک کپ کپاہٹ کی بیماری ہے, اس کے سمٹمس پڑھنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس کے اندر موجود ہے.
پھر برائٹس ڈیزیز کے بارے میں پڑھتا ہے جو کہ گردوں کی کمزوری کے متعلق ہے. تو اسے لگتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے ابھی اتنی خطرناک شکل میں نہیں ہے, ابھی وہ اس بیماری کے ساتھ کچھ اور 10 سال زندہ رہ سکتا ہے. اور پھر کالرا کے بارے میں پڑھتا ہے ہیضے کے متعلق. تو اسے لگتا ہے کہ یہ بیماری تو کافی خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے اس کے اندر. اور پھر ڈپتھیریا جو کہ خناک کی بیماری ہے. تو یہ اسے لگتا ہے کہ یہ تو شاید پیدائشی طور پر وہ اس مرض میں مبتلا ہے. اور گاؤٹ کی بیماری جو کہ جوڑوں کے درد کے متعلق ہے, تو اسے لگتا ہے کہ یہ بیماری تو بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے. اور پھر اس نے زائموسس کے بارے میں پڑھا, تو اسے لگا کہ یہ بیماری کا شکار تو میں لڑک پن سے ہوں. اور یہ زائموسس جو کہ زی سے ہے, تو یہاں پر آ کے ساری جو ہے وہ لسٹ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ساری بیماری میں مبتلا ہے. اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ساری بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں, لیکن صرف ایک بیماری اس کے اندر موجود نہیں ہے, اور وہ ہے ہاؤس میٹس نی, یعنی کہ گھٹنوں کی سوجن کی بیماری. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بیماری میرے اندر کیوں نہیں ہے, اس کو بھی میرے اندر ہونا چاہیے تھا, یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ یہ بیماری میرے اندر نہیں ہے. لیکن پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی خود غرضی پر قابو پا لیتا ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے بغیر ہی گزارا کر لوں گا اس بیماری کے. اور پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک میڈیکل کلاس کے لیے نا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, کہ میڈیکل کلاس کے جو جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہیں اتنی ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے, اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے, ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں, تو ان کو جو ہے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن وہ خود تو ایک پورا ہی ہاسپٹل ہے, جو کہ اس کا ٹائٹل ہے کہ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل, کہ ساری دنیا کی بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں. تو ہی واز اے ہاسپٹل ان ہم سیلف. تو میڈیکل کلاس کے لیے تو وہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, کیونکہ دے شوڈ واک اراؤنڈ ہم ٹیک دیئر ڈپلوما, کہ وہ صرف اس کے گرد ہی چکر لگا لیں, اسی کو اسٹڈی کر لیں تو اور اپنی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر وہ اپنے آپ کو خود ایگزامن کرنا شروع کرتا ہے, کہ بھی اپنی پلس کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی نبض چیک کرتا ہے, تو اسے اپنی پلس ہی نہیں ملتی. اور پھر کچھ دیر کے بعد اسے اپنی پلس مل جاتی ہے, اور پھر وہ دیکھتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے کہ اس کی جو پلس ریٹ ہے وہ 147 ہے, جو کہ نارمل سے بہت زیادہ ہے. نارمل جو پلس ریٹ ہوتا ہے وہ 60 to 100 بیٹس پر منٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنا ہارٹ چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے ہارٹ کو ڈھونڈتا ہے, تو اسے اپنا ہارٹ ہی نہیں ملتا. اور پھر وہ خود ہی سوچتا ہے کہ نہیں ہارٹ اندر ہوگا تو صحیح. اور پھر اپنی جو ہے نا زبان کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, پوری زبان کو باہر نکالتا ہے, اور اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا, اور اپنی ایک آنکھ کو بند کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسے صرف ایک وہ ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری سچویشن بہت فنی سچویشن ہوتی ہے, جس طرح وہ اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو ہے فیل کرتا ہے کہ جب میں اس روم میں آیا تھا تو آئی واکڈ ان ٹو دا ریڈنگ روم اے ہیپی ہیلدی مین, تو میں ایک ہیپی ہیلدی مین تھا. لیکن جب میں باہر جا رہا ہوں تو